اور ایسی آرزویں جو انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے. ساری تربیت انسان کے نفس کی دفع خانے پر. اور آپ بیٹے نے بولے کہ مجھے 40 دن میں چلا دے دو، بیٹا نہ پڑھا، اس سے کچھ نہیں ہوگا. جس نے یہاں انسان بن گیا، شادی بیاہ میں آپ دیکھیں جب کھانا کھلتا ہے تو اندر کا انسان باہر آ جاتا ہے. میں کیوں نہیں سوچتا کہ کھانے کا یار کیا ہو گیا، لوگ کتنا کھائیں گے، نہیں ملے گا تو کیا ہوگا. شکم. اسی لیے رسول خدا نے کہا تھا کہ اگر میری امت ناف سے اوپر اور ناف سے نیچے خود سنبھال لے تو میں ان کی شفاعت کرتا. دو چیزیں انسان، شکم اور زیر شکم. خوب یہی چیز ہے، شکم ہی انسان کی شہوت کو بھی کنٹرول کرتا ہے. اس لیے احادیث و روایات میں اور علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں کہ اگر جوان اپنی شہوت پر کنٹرول نہیں کر سکتا تو اسے روزے رکھنے چاہیے. کیوں؟ تاکہ شکم تمہارا کنٹرول ہو. زیادہ کھانا، زیادہ گوشت کھانا تو انسان کی شہوت کو بڑھاتا ہے. آپ روزے رکھیں. کیوں روزہ روحانی غذا ہے؟ بھوک کیوں ہے؟ کیونکہ جب انسان اپنے شکم کو کنٹرول کرتا ہے تو روح پرواز کرنا شروع کرتی ہے. کوئی بھی چیز روح کو بدن سے پرواز نہیں دے سکتی، شکم غذا. ہاں، کیونکہ بہرحال میں چند دن آپ کے جو ہے وہ گفتگو ہماری باطن پہ رہی، اور آپ فارمولہ یہی ہے کہ ہم رزق حلال کمائیں اور اس کے بعد اپنے نوالوں کو دیکھیں کہ ہمارا نوالا کیسا ہے. تبھی پھر آپ پھر ایک الگ سلسلہ ہے احادیث کا جو معرفت کا ہے کہ ایک لقمہ دیکھتے وقت تمہیں ذہن میں ہو کہ یہ لقمہ آیا کہاں سے. مثلاً یہ جو سبزی ہے اسے خدا نے کس طرح زمین سے اگایا، کس طرح تمہارے لیے اسے کامل کیا، پھر وہاں سے آیا اور اب یہ تمہارے وجود میں جا رہا ہے. مگر اس کو آپ نے اتنی تیزی سے سوچنا ہے تاکہ آپ اس کا شکر ادا کر سکیں کہ پروردگار تو نے مختلف درختوں میں، مختلف رنگوں میں، مختلف ذائقے بھرے. یہ کون ہے جو پھلوں کے اندر خوشبو ڈال رہا ہے، رس ڈال رہا ہے، ذائقے. اب یہ معرفت ہے، یہی چیز انسان کو خدا کے قریب کرتی ہے.